میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے لیلی اور آم کا پیڑ۔ جناب، میں ایک پیڑ ہوں، آم کا پیڑ، اور آپ سے مخاطب ہوں۔ ارے یہ کیا؟ آپ تو حیرت سے بار بار اس جملے کو دہرائے جا رہے ہیں، کبھی ناک سکیڑ کر، کبھی آنکھیں میچ کر۔ بھئی، آپ نے بچپن میں فسانہ عجائب نہیں پڑھا کیا؟ پڑھا ہے نا؟ تو بس آپ میری اس کہانی کو فسانہ عجائب سمجھ لیں، ماڈرن دور کا فسانہ عجائب۔ ویسے کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ درخت آپس میں تو کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا؟ ہاں، تو گونگے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کوئی چشمہ لگا کے تو ہاتھ میں لے کے قلم اور لکھنے بیٹھا ہوں۔ نہ بھائی نہ، اب اتنا بھی فسانہ عجائب نہیں چلتا اس دور میں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ قدوائی صاحب 10-15 دن پہلے گر پڑے، اب ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہے اور بستر پر پڑے ہیں۔ ان کے ایک دوست ڈاکٹر سلامت گھر آ کر انہیں دیکھ جاتے ہیں۔ ایک میل نرس ہے جو ہمہ وقت تیمارداری کرتا رہتا ہے۔ مگر ان سب لوگوں اور باتوں کا میری اس کہانی سے کیا لینا دینا؟ میرا تعلق تو اس ریکی ہیلر سے ہے جو قدوائی صاحب کی فرمائش پر بڑی دور سے گاڑی بھیج کر منگوائی جاتی ہے۔ تو بھائی وہ لڑکی ریکی دینے کے لیے آئی۔ اب آپ پھر پریشان ہو گئے۔ ارے بابا، گوگل سرچ کر لیا کرو، یہ ریکی کیا ہے یہ خود پڑھ لینا۔ ابھی تم قصہ سنو بس، اور اتنا سمجھ لو کہ یہ ایک قدیم جاپانی طریقہ علاج ہے۔ ہاں، تو وہ لڑکی جو اتنی قدیم دکھتی تو نہیں تھی، پر یہ طریقہ اس نے شاید کسی استاد سے سیکھ لیا ہے۔ اب وہ اپنے خالی سادہ ہاتھ جس مریض پر رکھ دیتی ہے، اس کا مرض دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شام وہ آئی تو قدوائی صاحب کے پاس ڈاکٹر سلامت آئے ہوئے تھے۔ دونوں گپے مارتے رہے اور وہ ریکی ہیلر ٹائم پاس کے لیے لان میں نکل آئی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ سارے انگریزی پودوں کو نظر انداز کر کے میرے پاس آ گئی۔ اور جناب ایسے ہی نہیں آئی، پہلے تو پٹے سے سر ڈھانپا، پھر بڑے احترام کے ساتھ میرے قریب آ کر میرے تنے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیے۔ لے بھائی، مجھے تو اسی وقت سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی دوسری ہی مخلوق ہے اور اس سے مکالمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، آپ بار بار چشمہ ٹھیک نہ کریں۔ ٹھیک پڑھا آپ نے اور ٹھیک سنا آپ نے، ہمارا مکالمہ ہو جاتا ہے، مگر ہر ایک سے نہیں، صرف ان لوگوں سے جو تھوڑے سے سنکی ہوتے ہیں، تھوڑے سے روحانی، تھوڑے سے پاگل۔ اور یہ ریکی ہیلر تو مجھے اچھی خاصی سنکی لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پابندی سے میڈیٹیشن کرتی رہتی ہے۔ جی ہاں، باطن کا سفر۔ تو بھائی میں نے فٹافٹ فیصلہ کر لیا کہ اس ریکی ہیلر سے ہی اپنی کہانی لکھوا لوں۔ تو جناب، اب جو آپ سن رہے ہیں وہ زبان میری ہے اور لکھنے والی یہ ریکی ہیلر ہے، جو سنا ہے خود بھی کچھ لکھتی وکھتی ہے۔ اس ریکی ہیلر نے جیسے ہی میرے تنے پر ہاتھ رکھے تو میں ہو گیا شروع۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے چکر میں تھی، اسے اصل میں کہانیاں سننے اور جمع کرنے کی لت ہے۔ وہ مجھ سے پرانے زمانے کی کہانیاں سننا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں بڑے زمانے میں نے دیکھے ہیں۔ بھائی دیکھے تو بے شک ہیں، مگر میں اتنا پرانا بھی نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اور پھر ایسے وقت میں جب میں گلے گلے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، تو ایسے میں یہ عمر کی باتیں اور گئے زمانے کے قصے بھائی مجھے اچھے نہیں لگے۔ دل یہی کہتا رہتا ہے، او آئی ایم سوری۔ یہاں دل نہیں بولنا چاہیے تھا نا، وہ تو آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ جی یہی چاہتا ہے کہ بس محبوب کی بات ہو۔ تو بھائی میں نے کہا، بی بی ریکی ہیلر، میں کوئی برگد کا وہ پیڑ تھوڑی ہوں جس کے نیچے بیٹھ کر بدھا کو نروان ملا تھا۔ کہانیاں تو میرے پاس بہت ہیں، سب بتا دوں گا، مگر پہلے میری کہانی لکھو اور لکھ کر اسے دوسروں کو سناؤ تو میں آگے بڑھوں۔ اس نے جلدی سے وعدہ کر لیا، کہیں میں ہتے سے ہی نہ اکھڑ جاؤں۔ تو بس میں نے اسے سنانا شروع کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ بنگلہ نہیں حویلی ہوا کرتی تھی۔ قدوائی صاحب کے والد کا نام حمید الدین قدوائی تھا، مگر لوگ انہیں سچے میاں کہا کرتے تھے، تو اسی مناسبت سے یہ سچے میاں کی حویلی کہلاتی تھی۔ باہر ڈیوڑی پر میاں کی فٹن کھڑی ہوتی تھی،
اندر حویلی کے بڑے سے آنگن میں، بیوی یہ وہی آنگن ہے جہاں آپ اس وقت میرے تنے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکائے کھڑی ہو۔ اب یہ جدید ٹائپ کا لان ہے۔ حویلی کا آدھا حصہ بیچ کر کھا گئے سچے میاں کے بیٹے۔ تو خیر، بڑے سے آنگن میں آم کا ایک نوخیز پودا لگایا گیا۔ اللہ بخشے دادی مرحومہ کو، وہ آج کے جاہلوں کی طرح نہیں تھی جو کہتے ہیں آم کے پیڑ میں پھل کیوں نہیں لگ رہا۔ ارے کم علموں، ہر پیڑ پھل تھوڑی دیتا ہے، مادہ پیڑ دیتا ہے پھل، اور مادہ لگاؤ تو صحیح۔ اب نر لگایا ہے تو بیچارہ اکیلا کیا بھاڑ جھونکے گا؟ تو دادی نے کہا بھائی مادہ پیڑ لگاؤ۔ کیا زمانے تھے! ہاں، درختوں کے ساتھ بھی رابطے ہوا کرتے تھے انسانوں کے، اور درختوں کا بھی احترام کیا جاتا تھا جیسے گھر کے فرد ہوں۔ بچوں تک کو پتہ تھا کہ رات کو پھول نہیں توڑے جاتے اور نہ ہی رات کو پانی دیا جاتا ہے، کیونکہ درخت رات کو سوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کا بھی پیڑوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کن پتوں کو پیس کر لیپ بنانا ہے، کون سے درخت کے پتوں کا دونا اچھا بنے گا۔ بچے غلیل بنانے کے لیے درختوں کی ٹہنیاں چھانٹ چھانٹ کر توڑتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آم کی سوکھی گٹھلی کو کس زاویے سے اور کتنا گھسنا ہے کہ وہ باجے کی طرح بجنے لگے۔ لو بھائی، ایک دن مالی لے آیا ایک اور نوخیز پودا اور لگا دیا میرے قریب۔ دادی ہم دونوں کی خوب نگہداشت کرتی، کھاد پانی تو وہ دونوں کو برابر دیتی تھی، مگر مادہ پیڑ کی جڑوں میں وہ گائے کا تازہ دودھ ڈلواتی تھیں تاکہ آم میٹھے لگے، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ پیڑ میرے برابر آ گئی، میرا مطلب ہے کہ آ گیا۔ پر یہ تذکیر و تانیث کا بکھیڑا نہیں ہوتا نا ہم پیڑوں میں۔ اچھا، پھر ایک دن ساون کی گھٹا جو جھوم کے آئی تو دادی نے خوش ہو کر آواز دی، مجن بوا زردہ پکاؤ۔ ملازموں کے بچوں اور نائنوں میں زردہ بٹا، پھر ڈھولک بجی اور دادی نے ایک لال رنگ کی ریشمی ڈوری میرے اور اس پیڑ کے گرد باندھ دی۔ لو بھائی، بن گئے ہم رشتہ ازدواج میں۔ کیسا خوش ہوا تھا میں اس روز۔ پھر اگلے برس مادہ پیڑ پہ خوب موٹے موٹے رسیلے آم لگے۔ یہی میری چھاؤں میں تو دادی کا تخت بچھا ہوتا تھا، یہیں بیٹھ کر وہ کیلے کے پتوں کے دونوں میں رکھے بیلا اور چمیلی کے پھولوں کو پرو پرو کر کان کی بالیاں اور ہاتھوں کے گجرے بناتی، پھر ہر بہو کو آواز دے کر بلاتی اور اسے گجرے پہنا کر کہتی سدا سہاگن رہو۔ سچے میاں قوالی کی محفل کرواتے تھے، خوب رونق لگتی تھی، مردانے میں لوگ بھر جاتے تو باہر آنگن تک میں بٹھائے جاتے۔ عورتیں ان دنوں سامنے نہیں آیا کرتی تھیں، زنان خان کی چیخوں سے لگی بیٹھی رہتی تھی۔ امیر خسرو کا کلام پڑھا جاتا، کبھی کبیر داس تو کبھی مولائے روم کا فارسی کلام۔ اس حویلی میں نے مشاعرے بھی سنے اور نوحہ اور مرثیہ بھی۔ بڑی زندہ جگہ تھی یہ۔ ہاں، پھر رت بدلی، زمانے گزرے، سچے میاں بھی گزر گئے، ریت رواج رشتے سب ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے۔ جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ قدوائی صاحب کی باپ دادا سے محبت نے حویلی کے اس ٹکڑے کو تو بچا لیا، البتہ وہ اپنی جدید طریقوں والی بہو اور بیٹے کے کہنے پر اسے تھوڑا تھوڑا تبدیل کرتے رہے۔ قدوائی صاحب کی بیگم، جنہیں سب دلہن بیگم کہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد تو بس پوچھو مت، گھر کی میڈم کو کھل کر منمانی کرنے کا موقع مل گیا۔ اچھا، جب میں میڈم کہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ میں قدوائی صاحب کی بہو کا ذکر کر رہا ہوں۔ بھئی اب ہر ایک سے تو رشتہ نہیں جوڑا جاتا۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پرانے پھلدار درختوں سے میڈم جی کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ ایک دن فون کر کے ایک نگوڑے مالی کو بلوا لیا اور سارے درخت کٹوا دیے۔ مالی نوا کمبخت جلاد ہو گیا۔ فالسا اور چیکو تو خوب پھل دیتے تھے، پھر وہ پرانا امرود کا پیڑ جس پہ قدوائی صاحب اپنے بچپن میں چڑھا کرتے تھے، بلکہ اسی درخت پہ بیٹھ کے ہوم ورک بھی کر لیا کرتے تھے۔ کتنی یادیں وابستہ تھیں ان پیڑوں سے، جن پر وہ کمینہ بے دردی سے کلہاڑی چلا رہا تھا۔ چمپا کا پیلے پھولوں والا یہ بڑا چھتنار پیڑ نہیں چھوڑا اس نے۔ میں چیختا چلاتا رہا مگر میری سنتا کون ہے۔ پھر اس ظالم کی کلہاڑی میری مادہ پر چلی، مگر اس پر کہاں، یوں سمجھے کہ بس مجھ پر ہی چلی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں بہت رویا، بہت مچلا، مگر اس روز میں نے سوچا کاش قدرت نے ہم پیڑوں کو
آواز کی نعمت سے بھی نوازا ہوتا۔ خیر ہو گئی کہ عین وقت میں قدوائی صاحب آ گئے۔ ارے 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 یہ کیا کہتے ہوئے لان میں آئے تو کچھ دیر تک ششدر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، پھر اس قدر چراغ پا ہوئے کہ لگتا تھا اسی کلہاڑی سے مالی کی گردن اڑا دیں گے۔ اے کاش کہ وہ ایسا کر ہی ڈالتے، مگر بے حد شریف النفس آدمی ہے، ڈھنگ سے گالیاں تک نہ دے سکے۔ گھنٹوں دل پکڑے اسی بینچ پر بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے آنکھیں پوچھتے رہے۔ میڈم جب جم سے واپس آئیں تو ٹھلا کر بولی، آئی ایم سوری پاپا، آئی کانٹ بلیو اٹ، آپ اتنے سینٹی ہو جائیں گے، ایسے میں نے سوچا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا کتنا گند مچتا ہے ان کے پتوں سے، اور فروٹس کا کیا ہے پاپا، ہم مارکیٹ سے بائی تو کر لیتے ہیں نا، آپ دیکھیے گا میں کتنے پریٹی پلانٹس لگاتی ہوں، آئی ہوپ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قدوائی صاحب نے دھندلائی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا جو میڈم کے پیچھے کھڑے سر ہلا ہلا کر تائید کر رہے تھے۔ قدوائی صاحب بنا کچھ کہے کمرے میں چلے گئے۔ اب آپ سمجھے میں کیسے بچ گیا۔ اب میرے چاروں طرف یہ بے موسم اور بے خوشبو کے مصنوعی مسکراہٹوں والے پودے ہیں اور ایک کرخت چہرے والا مالی۔ آتے ہی اس نے میری برائیاں شروع کی، اسے کیوں لگا رکھا ہے، بڈھا پیڑ کس کام کا۔ جواب میں میڈم نے زبان کم اور آنکھیں زیادہ چلائیں اور اسے خبردار کیا کہ قدوائی صاحب کے سامنے ایسی بات نہ کہنا۔ بات تو خیر اس نے نہیں کی، مگر آتے جاتے مجھے نفرت سے گھورتا رہتا۔ اس کی ساری توجہ مصنوعی مسکراہٹوں والے پودوں کی طرف رہتی، مجھے بھول کر بھی پانی نہ ڈالتا۔ ان دنوں خزاں کے آنے سے پہلے ہی میرے پتے جھڑنے لگے، بالکل ایسے جیسے بوڑھے تنہا شخص کے بے آواز آنسو ہوں جنہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا اس روز قدوائی صاحب ذرا دیر سے آتے تو کتنا اچھا ہوتا، میں بھی کٹ جاتا، اس طرح تنہائی کی کاٹ سے لمحہ لمحہ تو نہ کٹتا۔ ویسے میری تنہائی کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ گولر کا پیڑ میرا پرانا دوست تو تھا ہی، مگر جب موسم بہار کی پہلی صبح ہی اس پر کوئلیں آ کر بیٹھتی اور کو کو کی تانے لگاتی تو میں خوشی سے جھوم جاتا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ یہ آواز نر کوئل کی ہے اور وہ اپنی مادہ کو بلانے کے لیے یہ آواز نکالتا ہے، پھر جب وہ آ جاتی تو دونوں مل کر شاخوں پر خوب پھدکتے اور گولر کا پھل کھاتے۔ کوئل گولر بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ ان دنوں سارے چھوٹے پرندے آتے تھے یہاں۔ ایک چھوٹی گوریا نے میری شاخ پر ایک گھونسلہ بنایا تھا، پھر مینائیں آتی جن کی پیلی پیلی ٹانگیں ہوتی ہیں اور وہ مسلسل دم ہلانے والی دھوبن چڑیا، اللہ جانے اس کا نام دھوبن کس نے رکھا۔ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بھورے رنگ کی، مگر چھاتی اس کی نارنجی ہوتی ہے۔ عجیب بات بتاؤں، دھوبن چڑیا کے نر اور مادہ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار گلابی مینا بھی آتی تھی اور وہ لمبی چونچ والی پدی۔ سب سے بڑھ کر مجھے تو فاختہ کا انتظار رہتا تھا۔ بہار کے موسم میں جب پیلو پکتی تب فاختاؤں کے جھنڈ آیا کرتے تھے۔ کئی فاختاؤں نے میری شاخوں پر ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ خیر میں آپ کو اپنی تنہائی کی وجوہات بتا رہا تھا۔ سب سے پہلے کیا ہوا میں بتاتا ہوں۔ محلے کا وہ سب سے آخری کنارے والا بنگلہ بک گیا۔ ایک بلڈر نے اس پر فلیٹ بنایا، چلے خیر بنا لیا، مگر اس کے ساتھ ہی ظالم نے فلیٹ کی چھت پر ایک موبائل سگنل ٹاور بھی لگوا لیا۔ اس ٹاور سے نکلنے والی اندیکھی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں۔ میری شاخ پر گوریا کے گھونسلے میں جتنے انڈے تھے سب کے سب ناکارہ ہو گئے۔ ہاں مجھے یاد ہے دونوں نے کتنی خوشی خوشی وہ گھونسلہ بنایا تھا، تنکا جمع کرتے انہوں نے کتنے گیت گائے تھے۔ میں ان کی آنکھوں میں مستقبل کے سپنے دیکھ رہا تھا، مگر وہ سپنے بکھر گئے اور وہ دونوں آنسو بھری آنکھیں لیے کہیں دور اڑ گئے۔ اسی رات تیز آندھی چلی اور گوریا کا گھونسلہ ناکارہ انڈوں سمیت زمین پر گر گیا۔ اسی ٹاور کی وجہ سے شہد کی مکھیاں بھی ہجرت کر گئیں، کیونکہ وہ بڑی تعداد میں مرنے لگی تھیں۔ پھر فاختاؤں نے آنا چھوڑا، کیونکہ وہ چاول اور باجرہ کے کھیت میں دانہ چگتی تھیں۔ جب سے ان کھیتوں میں زہریلی دوائیں چھڑکی جانے لگی تھیں تب سے ہر دانہ ان کی موت کا پھندا بن گیا تھا۔
اب تو آپ کو فضاؤں میں باز بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ انسانوں نے کھیتوں کے کیڑے مکوڑے ہی ختم کر دیے جو ان کی خوراک تھے۔ میں اچانک بولتے بولتے رک گیا۔ میں نے دیکھا ریکی ہیلر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا ہے۔ مجھے لگا وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کے رو دے گی، بہت حساس ہے۔ میں نے فوراً اپنا موضوع بدل دیا۔ اے لو، باتوں باتوں میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ میں نے سب کچھ تو بتایا، مگر قدوائی صاحب کی پوتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ نام تو اللہ جانے ان کا کیا ہے، مگر لیلی کہلاتی ہیں۔ بھائی پھول کے نام سے پکاری جاتی ہیں تو خوبصورت تو ہوں گی۔ کچھ دن پہلے ہی چشمہ لگا ہے، بس سمجھو 4 چاند لگ گئے۔ میرا ان سے کوئی خاص تعارف نہیں تھا، بس آتے جاتے دیکھتا تھا۔ گاڑی بڑی تیز چلاتی ہیں، کبھی یونیورسٹی، کبھی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ، کبھی ماما کے ساتھ شاپنگ، کبھی ایاز کے ساتھ لانگ ڈرائیو۔ مالی منحوس کی طرح مجھے ایاز بھی بہت برا لگتا ہے، وقت بے وقت آ دھمکتا ہے۔ خیر مجھے کیا۔ ایک دن اچانک گھر اور گھر کے باہر کچھ افراتفری کے آثار پیدا ہو گئے۔ بنگلے کے سارے نوکروں کو ایک دم چھٹی دے دی گئی، گیٹ بند کر دیا گیا، چوکیدار تک کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میڈم جی، لیلی بی بی، بڑے صاحب، چھوٹے صاحب، کوئی باہر نہ نکلتا، نہ ہی مہمان آتے۔ بس ایک ڈاکٹر سلامت تھے جو پہلے کی طرح ہر ہفتے کے دن آتے، مگر ان کے منہ پہ بھی ایک ہرے رنگ کا ماسک چڑھا ہوتا تھا۔ میں لان سے باہر دیکھتا، سامنے والی سڑک بالکل سنسان ہوتی، سارے بنگلوں کی گاڑیاں اندر گیراج میں کھڑی نظر آتی۔ شروع کے کچھ دن بہت ہی حیرت زدہ کر دینے والے تھے۔ آہستہ آہستہ میں اس خاموشی کا عادی ہوتا چلا گیا، بلکہ میں تو ایک طرح سے خوش تھا کہ اب مالی کا آنا بند ہو چکا تھا۔ دوسری خوشی کی بات یہ تھی کہ کچھ ہی دن میں ہواؤں میں ایسی خوشبو آئی کہ میں حیران رہ گیا، کیونکہ پہلے تو ڈیزل کی بو آیا کرتی تھی۔ لیلی بی بی کچھ دن تو اپنے کمرے میں بند رہیں، پھر ایک دن وہ آہستہ آہستہ چلتی میرے قریب آ گئی، بہت غور سے مجھے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی بھی ایک موٹی سی کتاب میں کچھ پڑھنے لگی۔ پھر وہ روزانہ میرے پاس آتی اور مجھے گھور گھور کر دیکھتی، کبھی کوئی پتا توڑ کر دیکھتی، پھر کبھی اس کو سونگھنے لگتی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے بات کرنی شروع کر دی۔ میں تو حیران رہ گیا۔ پہلے وہ میرے تنے پر پڑی ہوئی جو موٹی موٹی ریخیں تھیں ان پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر ان سے پتلی پتلی چھیلن اتارتے ہوئے بولی، کس قدر ارسپانسبل مالی ہے، دیکھو تمہاری بالکل کیئر نہیں کرتا۔ خیر اب اس لاک ڈاؤن میں تمہاری خوب کیئر کروں گی، آفٹر آل تم سب سے خوبصورت پیڑ ہو۔ لیلی بی بی کیا کہہ رہی ہیں آپ، میں اور خوبصورت؟ مگر وہ میری آواز سے اور میری بات سے بالکل بے خبر تھی۔ تمہارا یہ اونچا لمبا قد، یہ پھیلی پھیلی شاخیں کتنی اچھی لگتی ہیں، مجھے تو تمہارے پتوں کی خوشبو بھی بہت پسند ہے۔ میں بڑی دیر شرمندہ ہوتا رہا اور پھر یہ روز کا معمول ہو گیا۔ ایک روز کیا ہوا کہ لیلی بی بی نے لان میں پڑا بڑا سا پائپ اٹھایا اور نلکا چلا کر مجھے بھگونا شروع کر دیا۔ ارے ارے ارے، میں تو گھبرا کے رہ گیا، کہاں ان کا بوٹا سا قد اور کہاں میری اونچائی۔ پانی پلٹ پلٹ کر ان پر گرتا، وہ زور زور سے ہنستی رہیں اور شرابور ہوتی رہیں۔ ان کی کھنکتی ہنسی کا جل ترنگ لگتا تھا پوری کائنات میں پھیل رہا ہے۔ اس شام میں بھی خوب ہنسا، مدتوں کے بعد نہایا تھا، ایسا سکون ملا کہ بیان سے باہر۔ وہ مجھ سے باتوں کے ساتھ ساتھ میری خوب دیکھ بھال کرنے لگی۔ ایک بار بلکہ کئی ایک بار انہوں نے میرے تنے پر ہلکے ہلکے شگاف ڈالے، بھئی قسم لے لیں جو ذرا بھی تکلیف ہوئی ہو۔ پھر میرے شگافوں میں انہوں نے کوئی لیس دار سی دوائی بھی ڈالی۔ میں تو بس جھومتا ہی رہا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے کہ مکمل تفسیر بن چکا تھا میں، اور کہتا بھی کیا اور کیسے، وہ کون سا میری زبان سمجھتی تھی۔ بس یوں سمجھیں کہ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا، کیونکہ مجھ سے اتنا پیار کبھی کسی نے کاہے کو کیا ہوگا جو ان دنوں بیبی مجھ سے کر رہی تھی۔ سیوا نگہداشت اور ہوتی ہے، پیار اور ہوتا ہے، اتنی تو سمجھ ہے مجھ میں۔ کبھی کبھی وہ میری جڑوں کے قریب بھی پانی میں دوائی ملا کر ڈالتی تھیں۔ میرے اندر بڑی تیزی سے توانائی پیدا ہونے لگی، کچھ نئے پن کا احساس روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے تنے پر پڑی بڑی بڑی ریخیں اب ختم ہو گئی تھیں،
میں سر سے پاؤں تک، میرا مطلب ہے کہ پتوں سے جڑوں تک تر و تازہ ہو گیا تھا۔ میرا بڑھاپا، میری تنہائی اور چڑچڑاپن آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا اور پتے جھڑنے رک گئے تھے۔ پھر ایک رات، وہ مارچ کے آخری ہفتے کی کوئی رات تھی، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پوری رات بارش نے مجھے خوب سیراب کیا۔ صبح خود اپنے آپ کو دیکھ کر سب سے پہلے میں حیران ہوا۔ میری جگہ جگہ سے خالی ٹنڈ منڈ شاخوں پر نئے نئے پتوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ارے میں تو اس نظارے سے ہی دم بخود تھا کہ لیلی بیوی لان میں آ گئی۔ پہلے تو وہ مندی مندی آنکھوں سے ادھوری جمالیاں لیتی مجھے دیکھتی رہی، مگر ایک دم حیرت زدہ ہو گئی۔ مائی گاڈ، انبلیویبل کہتے کہتے وہ میری طرف لپک کر آئیں اور دونوں بازو پھیلا کر مجھے، جی ہاں مجھے اپنے باہوں کے حلقے میں بھر لیا۔ بس نہ پوچھیں کیسا وجد آفرین لمحہ تھا وہ۔ ایک ایسا نشہ تھا جس نے میرے روئے میں مدہوشی کی کیفیت بھر دی۔ امیزنگ یار، امیزنگ، وہ بولے چلی جا رہی تھی اور پھر انہوں نے حد ہی کر دی، میرے تنے کو چٹا چٹ پیار کرنا شروع کر دیا۔ جی جناب، یہاں پیار سے مراد بوسہ ہی ہے۔ انہوں نے بے ساختہ مجھ پر کئی بوسے ثبت کیے۔ میں اس روز ہنستے ہنستے رونے لگا۔ کیا ہو گیا لیلی بیوی آپ کو؟ مگر انہیں کہاں ہوش تھا۔ پھر وہ سارے کام کاج چھوڑ کر بس جیسے میرے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ارے ٹھہریں ایک منٹ، ابھی آپ سے کیا کہا میں نے؟ عشق، ہاں یہی لفظ سنا نا آپ نے؟ ہاں واقعی وہ عشق ہی تھا جس نے مجھے ایک بار پھر سے جنم دیا تھا۔ مجھے لگتا کہ بس ابھی دھرتی ماں کی کوکھ سے میں پھوٹا ہوں۔ بس ابھی مٹی کی چادر ہٹا کر پہلی گہری سانس لی ہے میں نے، اور سورج کی ہلکی سی کرن نے ابھی مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میرے دن رات بدلتے جا رہے تھے۔ لیلی کی دیوانگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ یا تو میرے پاس ہی بیٹھی رہتی یا پھر موبائل پر باتیں کرتی، اور خدا جھوٹ نہ بلوائے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا وہ بار بار میرا ذکر کرتی تھیں اور بار بار خوش ہو کر میری طرف دیکھتی۔ ان کی ساری گفتگو تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، بس اپنا نام سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگتا تھا۔ ہاں ایک لفظ وہ بار بار استعمال کرتی تھیں اور وہ تھا لاک ڈاؤن۔ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا اور پتہ کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ میرے پاس لیلی تھی اور جہاں لیلی ہو وہاں اور کچھ کیسے آ سکتا ہے۔ اب لیلی لان والی کرسی پر بیٹھ کر مزے سے سامنے بینچ پر اپنے گورے نازک پیر رکھ کر بیٹھ جاتی اور اپنے لیپ ٹاپ پر اللہ جانے کیا کچھ ٹائپ کرتی رہتی۔ ایک دن انہوں نے اپنے کیمرے سے میری بہت ساری تصویریں لیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ہر تصویر میں میری ٹہنیوں اور پتوں کا نچلا حصہ ہی آ رہا تھا، اور وہ شاید میرا اوپر سے ویو لینا چاہتی تھی۔ اب لیلی اس مقصد کے لیے فرسٹ فلور والی بیلکنی میں جا کھڑی ہیں اور لگی تصویریں اتارنے۔ ایک بار تو وہ ریلنگ پہ کچھ اس طرح آگے کو جھکی کہ میرا تو سانس ہی رک گیا۔ لیلی ڈیئر، ایسے نہ جھکو، تم گر جاؤ گی۔ مگر پھر وہی مسئلہ، وہ میری آواز کہاں سنتی تھی۔ میں جذبات کے طوفان میں گھر چکا تھا، مگر ان کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ اچھا، یہ جو تحریر آپ تک پہنچے گی یا جو آپ سن رہے ہیں، یہ سب میں نے ایک ہی بار میں نہیں سنا دی۔ ریکی ہیلر صاحبہ ہر دوسرے دن قدوائی صاحب کے پاس ضرور آتی تھی۔ تب وہ تھوڑی دیر میرے پاس ضرور رکتی، پھر اپنے گھر جاتی تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرے سارے جذبات وہ اپنے پاس لکھتی رہیں اور جب میری کہانی مکمل ہو جائے تو اسے شائع کرا دیں، ایک درخت کی داستان عشق کے طور پر۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے پاس صبح کے وقت آیا کریں، کیونکہ بھائی شام کو یہاں لیلی بیوی ہوتی ہیں۔ اس نیک دل بیوی نے قدوائی صاحب سے بات کر کے ان کی ریکی ہیلنگ کا ٹائم صبح کر لیا۔ مجھے ان دنوں پہلی بار پتہ چلا کہ عورتیں کس قدر مہربان ہوتی ہیں پیڑوں پر۔ یہ ٹھیک ہے کہ عورتیں مالی نہیں ہوتی، مگر میں نے کبھی کسی عورت کو کوئی پیڑ کاٹتے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ خیر، تو ان دنوں میرا باطن محبت کی خوشبو سے، عشق کی سرشاری سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اب کائنات ایک اور ڈھنگ سے مجھ پر کھلنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ رات کے آخری پہر کی خاموشی مجھ سے سرگوشیاں کرنے لگی ہے۔
اب آسمانوں سے برستا سکوت مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے ایسے ساز سنائی دیتے تھے جو کبھی کسی سماعت نے نہ سنے ہوں گے، اور میری شاخوں پر شام ڈھلے کچھ ایسے پرندے آ کر بیٹھتے جن کے رنگوں میں کائنات کے سارے حسین رنگ جھلکتے تھے۔ وہ پرندے میری شاخوں پر بیٹھ کر مجھے یوں تکتے جیسے میری زیارت کے لیے آئے ہوں، پھر وہ میرے پتوں کو چوم کر کوئی انہونا گیت گاتے اور کسی اور سمت کو نکل جاتے۔ ان دنوں میں سرشاری کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ محبت کرشمے دکھاتی ہے یہ تو سنا تھا، مگر ایسی کرشماتی محبت کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کرشمہ کہیں اور نہیں میرے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ میرا شدت سے جی چاہتا کہ کوئی زور زور سے ڈھول بجائے اور میں رج کے دھمال ڈالوں۔ آج میں نے یہ جانا کہ محبت جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اپنی بقا کے لیے تخلیق کا عمل شروع کرتی ہے۔ ٹھیک سے تو پتہ نہیں، مگر شاید پیڑوں میں یہ عمل ہوتا ہے۔ مجھے ان دنوں نئے نئے تجربوں کے انوکھے ذائقے حیران کر رہے تھے۔ آج صبح ریکی ہیلر صاحبہ میرے پاس آئیں تو بری طرح چونک کر سر اٹھا کر میرے پتوں کو دیکھنے لگی۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے ان سے کہا، دیکھ رہی ہیں آپ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں؟ ہاں دیکھ رہی ہوں، مگر یہ تو ایک کرشمہ ہے۔ پہلی بار ریکی ہیلر نے مجھے مخاطب کیا تھا، ورنہ تو وہ بیچاری صرف میری بات ہی سنتی رہتی تھی۔ لیلی بی بی کی محبت کا کرشمہ ہے یہ، یا ان کی نظر کرم کی بھیک ہے۔ انہوں نے ہی میرے بھیتر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس موسم میں اور ایسے پیڑوں پر پھولوں کا آنا، جی ہاں میں ہنسے جا رہا تھا۔ نہ کوئل کوکی، نہ ساون آیا، نہ گرمی اتنی تیز ہوئی کہ چیل نے اپنا انڈا چھوڑا، مگر دنیا حیرت کرے گی کہ ایک پرانے بوڑھے آم کے پیڑ پر آم کا بور آیا ہے، اور اس موسم میں۔ اب انتظار ہے تو صرف اس بات کا کہ لیلی بی بی سو کر اٹھیں اور آ کر میرا یہ نیا چولا دیکھیں جو ان کے عشق نے مجھے پہنایا۔ ریکی ہیلر بیچاری ہونق ہو گئی تھی، ہکا بکا سی سر ہلاتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے کئی بار پلٹ کر اس نے مجھے دیکھا۔ مجھے تو بس ہنسی آئے چلی جا رہی تھی۔ اب یہاں سے اس کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو مصنفہ ریکی ہیلر آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا اور سنا وہ اس درخت کی کہانی تھی، اس کے جذبات تھے، مگر اب اس کی کہانی مجھے سنانی پڑ رہی ہے۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ میں نے درمیان میں اپنی رائے یا اپنا تبصرہ دینا مناسب نہ سمجھا کہ کہانی کا ردم متاثر نہ ہو، مگر اب یہ ذمہ داری بحالت مجبوری مجھ پر آن پڑی ہے کہ کہانی کو بہرحال اختتام تک تو پہنچنا ہی چاہیے۔ صبح اس آم کے پیڑ پر مہکتا ہوا بور دیکھ کر جب میں گھر آئی تو سپہر کے وقت لیلی کی کال آ گئی، قطعی غیر متوقع طور پر۔ اس گھر میں میری ایسی اہمیت تو نہ تھی کہ مالکن کی بیٹی مجھے فون کرتی۔ ہیلو کہتے ہی ایک گھبرائی بلکہ کسی قدر کھسیائی بھی آواز آئی، آپ فوراً آئے میرے پاس، میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں۔ ذرا سی دیر میں دوبارہ اس گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ لیلی مجھے دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی آئی، میرا بازو کس کے پکڑا اور یہ دیکھیں کہتی ہوئی مجھے گھسیٹتی ہوئی لان میں لے گئی۔ ارے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قدوائی صاحب کے والد کے زمانے کا وہ آم کا پیڑ اپنی جڑوں تک سے اکھڑ کر لان کی گھاس پر اوندھا پڑا ہوا تھا، اپنی نئی نئی کوپلوں کی مہک پھیلاتے پھولوں سمیت۔ یہ کیسے؟ یہ کس نے کیا؟ میرے منہ سے بے ربط جملے نکلے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں سو کر دوپہر تک اٹھی تھی، باہر آئی اسے دیکھا، اچھا بھلا کھڑا تھا۔ آپ نے اس پر پھول دیکھے؟ اس نے پاگلوں کی طرح مجھے دوبارہ پکڑ کر پوچھا۔ ہاں آج صبح ہی تو میں دیکھ کر گئی ہوں۔ تو یہ منحوس گر کیسے گیا؟ نہ کوئی آندھی چلی، نہ کوئی طوفان آیا۔ میڈم پلیز مجھے بتائیں یہ گر کیسے گیا؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں اکلانے لگی۔ لیلی مجھے ٹھیک سے بتاؤ، صبح کیا ہوا تھا؟ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، میں نے جب اسے دیکھا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی، جا کر اسے پیار کیا، گلے لگایا۔ کیوں؟ لیلی تم کیوں خوش ہوئی؟ میں نے اسی انداز میں سوال کیا۔
واٹ نانسنس، اس نے آہستہ سے کہا، جسے میں نے سن لیا۔ شاید آپ نہیں جانتی کہ میں باٹنی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ آم کا پرانا پیڑ میرا ایک پروجیکٹ تھا۔ میرا یہ تھیسس تھا کہ کیا ہیومن ایموشنز درختوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ہم ان سے اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں۔ تو میں نے اس آم کے پیڑ پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو سکسیسفل رہا تھا، اس لیے میں خوش تھی۔ اور سب سے پہلی فون کال میں نے اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر کو کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے اپنے اس تجربے کی خاطر دن رات ایک کیا اور اس درخت پر اپنا ٹائم اسپینڈ کیا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا کر سینڈ کرو۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پھر میں نے ایاز کو اس کے بارے میں بتایا اور دوسرے دوستوں سے اس ایکسپیریمنٹ کو شیئر کیا۔ سب نے کہا اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالو۔ مگر جب میں کیمرہ لینے اندر جا رہی تھی تو اچانک مجھے بڑی زور کی گھڑگھڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر واپس پلٹی تو پھر میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے یہ اتنی زور سے گرا کہ میں ڈر کے کانپنے لگی۔ لیلی کی باتوں کو سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بے ساختہ لان کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس پیڑ کی بہت گہری جڑیں زمین سے اس طرح باہر نکلی ہیں کہ لان کی ہری گھاس دور دور تک ادھڑ چکی ہے۔ درخت کے گرنے کی وجہ سے کتنے ہی گملے ٹوٹے اور پودے کچلے پڑے تھے، مگر وہ جو ٹوٹا تھا اور جو کچلا گیا تھا وہ انسانی آنکھ سے اوجھل تھا، یعنی اس کا محبت بھرا دل اور برباد ہو رہی اس کی داستان عشق۔ اچانک لیلی پہ دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے آم کے اس پرانے پیڑ کو ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے پکڑنا چاہا تو چیخ پڑی۔ اس ڈیم فول باسٹرڈ کو اگر گرنا ہی تھا تو میرا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد گر جاتا، جہنم میں چلا جاتا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن یہ آج کیوں گرا؟ میں نے سوچا، وہ جسے ڈور کے ٹوٹنے اور دانہ دانہ بکھرنے کا غم تھا، آج خود کو ٹوٹنے سے نہ بچا سکا۔ مگر شکر ہے اس بات کا کہ انسانی ٹھوکریں کھانے سے پہلے ہی وہ گر چکا تھا۔